ناظرین ویلکم بیک ٹو دا مارکیٹ شو. ہم بات کر رہے ہیں خرم شہزاد صاحب سے جو کہ انویسٹ کیپٹل کے ہیڈ آف ریسرچ ہیں. ہم بات کر رہے تھے تھوڑا انفلیشن کے حوالے سے کہ لو اینڈ انفلیشن ہے, ہائی اینڈ انفلیشن نہیں ہے, پبلک زیادہ پس رہی ہے. جی بالکل. اس میں دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر جو ہے ایک تو بہت زیادہ انڈاکومنٹڈ کہہ لیں اس طرح سے اسے اگر کہہ لیں یا لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے گورنمنٹ کی نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کی زیادہ ہے, یا یہ کہہ لیں کہ کچھ جو ہے ہینڈز ہیں جو اس کو لے کے چل رہے ہیں, ان کی وجہ سے عام آدمی پہ, ایک عوام پہ جو ہے بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پرائسز اگر بڑھتی ہیں تو ڈسپروپورشنیٹ انکریز دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے انفلیشن انفیکٹ اس کے نمبر اکاؤنٹ فار نہیں ہوتا آپ کے سی پی آئی میں, بٹ وہ ایک آدمی پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے انفلیشن انفیکٹ بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ایک ایریا ہے. پھر ہم نے بات کی جی ٹیلی کمیونیکیشن کے بہت ساری پروڈکٹس ہیں یا ڈیلی یوز کی اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو یوز ہوتی ہیں بٹ ان کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا. اور اس کے علاوہ ابھی بہت سارا ہم برین اسٹارم کریں تو بہت ساری چیزیں اور آ سکتی ہیں جو کہ انفلیشن میں اکاؤنٹ فار نہیں ہو رہی. تو ایک تو باسکٹ جو ہے یہ کہہ لیں کہ اسے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایف بی ایس کو کال لیتے ہیں. انیس مجید صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ چیئرمین ہے ہول سیلرز اینڈ گروسر ایسوسی ایشن پاکستان کے. السلام علیکم انیس صاحب اینڈ ویلکم ٹو دا شو. کال ڈراپ ہو گئی, ہم واپس رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب تک ہم خرم شہزاد صاحب سے بات کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے تھے, کنٹینیو کیجیے. جی تو ایک تو انفلیشن باسکٹ جو ہے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو اسے ہمیں پتہ چلے گا ٹو سم ایکسٹینٹ کہ جی ایکچوئل انفلیشن ہے کتنی, نمبر ون. دوسرا یہ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اگر ان چیزوں کو ہینڈل کر لے, ہارڈنگ کو ہینڈل کر لے اور آپ کی اسمگلنگ کو ہینڈل کر لے اور انشور کرے جتنا بھی جو پروڈیوس ہے ہمارا ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ جتنا بھی مارکیٹ میں آتا ہے اسے جو ہے اس کا پہنچنا جو ہے انشور کرے, یا یہ کہنے کہ لاجسٹک سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جائے, تو اوور آل جو انفلیشن ہے اس پہ بہت سگنیفیکنٹلی امپیکٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے, اور انفیکٹ انفلیشن صحیح معنوں میں نیچے ہو سکتی ہے. یہاں انیس مجید صاحب نے ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے جو کہ چیئرمین کراچی ہول سیلرز اینڈ گروسرز ایسوسی ایشن. السلام علیکم انیس صاحب اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. انیس صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں بڑے تاجر کے سی سی آئی نے اپنی ساری کی ساری اسٹرائک کال آف کر کے پوسٹ پون کر دی, وہاں چھوٹے تاجروں پہ کیا امپیکٹ پڑا, اور چھوٹے تاجر بڑے تاجروں سے خفا کیوں نظر آتے ہیں ہمیں؟ ایز اے میٹر آف فیکٹ جو کراچی چیمبر آف کامرس نے اسٹرائک پوسٹ پون کی تھی وہ کال آف نہیں کی تھی, لیکن یہ ہوا تھا کہ وہ جو جس دن اسٹرائک کال تھی اسی دن انہوں نے وائٹ فلیگ جو ہے پولو گراؤنڈ میں آ رہے تھے. لیکن یہ چھوٹی موٹی بات تھی, اور جو چھوٹے بڑے تاجر ابھی جو ایک بھتہ مافیا ہے اس کے خلاف تو سب ایک, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بھتہ مافیا کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ کو آپ کو کس طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے؟ یہ گورنمنٹ کو جو 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے کراچی چیمبر میں, اس میں سب سے پہلے جو بات ہے نا وہ تو ہے موبائل ڈیٹیکٹر کی, کہ وہ اگر ان کے پاس ہوگا تو جو فون کالز آتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر کے یہ کیا جائے گا. باقی اور بھی چیزیں ہیں جس سے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں, مگر یہ جو موبائل ڈیٹیکٹر اگر مل جائے تو جو کالز آتی ہیں اس کو فوراً ٹریک کیا جا سکے اور وہ اس کو پکڑا جا سکے. تاجر کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں بھتہ مافیا سے اور اغوا برائے تاوان کی وجہ سے؟ دیکھیے اس میں وہی چیز ہے کہ یہ کوئی لوگ مس کالز دیتے ہیں یا کال کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں اتنا پیسے چاہیے, آپ اس طرح دے دیں, ہم آپ کو جانتے ہیں یا پوری فیملی کو جانتے ہیں. اس طرح کے کچھ تو بوگس کالز بھی ہوتی ہیں اور کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ جس کو وہ لوگ اتنا نہیں توجہ دیتے ان کو نقصان بھی پہنچائے. اس لیے جو ہے تمام تاجر جو ہیں اکٹھے ہو کے. انیس صاحب انفلیشن فیبروری کے کمپیریزن میں مارچ میں ہائی ہو گئی, 13.16% تک پہنچ گئی. چھوٹے تاجروں پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سوری میں سمجھ نہیں سکا. انفلیشن کے نمبرز فیبروری کے کمپیریزن کے اندر مارچ میں انکریز ہو گئے, انفلیشن بڑھ گئی. چھوٹے تاجروں پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی اس کے تو اچھے اثرات نہیں ہوتے. انفلیشن آپ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے اور اس میں آبویس چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یوٹیلیٹی پرائسز ریگولرلی بڑھ رہے ہیں, سبسڈیز جو ہے وڈرا کی جا رہی ہیں, پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے ٹیکسز امپوز کیے جا رہے ہیں. تو آبویسلی
جو پرائس ہے وہ آپ کی بڑھیں گی, وہ انفلیشن بڑھے گا, اس میں کمی کے کوئی اگر ہم اقدامات لیں, اس کے علاوہ اگر اقدامات نہیں لیے جاتے تو انفلیشن بڑھے گا, اور جو زیادہ تر جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کو زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. بہت شکریہ انیس صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کرنے کا. ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے تاجروں کو بھی افیکٹ کرتی ہے انفلیشن, بڑے تاجروں جس طرح آپ نے بتایا کہ عوام زیادہ امپیکٹ اس کے اوپر پڑتا ہے. ٹیکسیشن میجرز ایسے کیا لینے چاہیے کہ لو اینڈ یوزرز سے کم لیا جائے اور ہائی اینڈ یوزرز کی سیلری اور ساری انکم کو دیکھ کے ٹیکسیشن کلیکٹ کی جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو سیلریڈ کلاس جو ہے اسی پہ سارا برڈن ہوتا ہے ٹیکس کا, ابھی بھی ہے, آپ کو پتا ہے, آپ پہ بھی ہے, مجھ پہ بھی ہے, سب پہ یہ ٹیکس. یہ سب سے پہلے کم کیجیے. یہ بائسڈ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ زیادہ تر سیلریڈ کلاس کو ہی جو ہے وہ ہٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ. مطلب آپ دیکھ لیں, اور عام عوام کو ہٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی بھی جو ٹیکسز لگیں, یا جو RGST کی بات ہو رہی ہے, RGST بھی کچھ ایسے بیچ میں جو مڈل مین ہیں ان کو اکاؤنٹ فار جو ہے وہ کرے گا, جو ٹیکس پہلے نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ آ گئے, اس بریکٹ میں آ گئے, لیکن اسٹل ٹیکس کا جو بیس ہے, انکم ٹیکس کا جو بیس ہے وہ نہیں انکریز ہو رہا. مین ایریا وہ ہے, اسے ہمیں اکاؤنٹ فار کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ اسٹیپس گورنمنٹ کو لینے چاہیے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر جو انکم ٹیکس جو انڈیویجولز ہیں یا کمپنیز ہیں یا کوئی بھی ہے, اس میں اس کو جو ہے ان کو ٹیکس کیا جائے, اور پھر ویلتھ ٹیکس کو جو ہے وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ریسٹور کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے اسٹیپس ہیں. دیکھیں, سولوشنز بھی ہیں, ہمیں صرف اور صرف اس کی چیز کی ضرورت ہے, اسے امپلیمنٹ کب کیا جائے, کیسے کیا جائے, ابھی کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی اس وقت میں فنڈس کی ضرورت ہے. ایک تو یہ جو ہے ایریا ہے. دوسرا یہ کہ جو گورنمنٹ کس طرح سے ایک تو سیلریڈ کلاس کو کر رہی ہے, اس کی جگہ انکم ٹیکس جو آپ کے ٹیکس بیس ہے اسے بڑھایا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس بیس کے علاوہ جو گورنمنٹ برڈن کرتی ہے وہ بیسکلی عوام کو کر رہی ہے کہ جی عوام بچت کریں اور عوام ہی جو ہے اپنے آپ کو سدھاریں. ٹھیک ہے, وہ ایک اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ عوام کو جو لیوشنس تھی پہلے تھی, یا جو سبسڈائزڈ ریٹ سے ہمیں چیزیں مل رہی تھیں, ہم اس کے عادی ہو چکے تھے گیس کے لیے. اس ساری سچویشن, ساری معاشی بحران جس سے پاکستان گزر رہا ہے, اس کو سارے کو سولوشن اس کا نکالنے کے لیے آپ ایک مختصراً جواب دیجیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیکس لگانا چاہیے. ٹیکس لگانا, بالکل. اور ٹیکس جو ہے جسٹیفائڈ ٹیکس لگانا چاہیے. جسٹیفائڈ ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آلریڈی ٹیکس ہیں لوگ, ان کے علاوہ جو ایریا جو خالی ہے, جو روم ہے جہاں پہ, وہاں ٹیکس کرنا چاہیے. یہ آپ کے پروگرام میں میرے خیال میں جتنے بھی جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہوں یا ایون پالیٹکس سے ریلیٹڈ بھی ہوں لوگ, تو آلموسٹ سب کا یہی ہوتا ہے کہ جی جہاں پہ ٹیکس نہیں ہے وہاں ٹیکس لگائیں اور آپ کی ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی. دیکھیں, میں اس کو لنک کس طرح سے کرتا ہوں. ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی تو آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا. فسکل ڈیفیسٹ اگر کم ہوگا تو آپ کے پاس تھوڑا روم بچے گا ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز پہ پیسہ لگانے کے لیے, وہاں سے آپ کی گروتھ ہوگی. اگر آپ کے پاس ڈیفیسٹ کم ہوگا, ٹیکس زیادہ ہوگا, تو آپ کی بورنگ بھی کم ہوگی اسٹیٹ بینک سے. بورنگ کم ہوگی تو وہاں سے آپ کے پاس جو ہے انٹرسٹ ریٹس کم ہو سکتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ وہاں سے انفلیشن انٹرسٹ ریٹ دونوں کم ہو سکتے ہیں. انفلیشن کم ہوگی, انٹرسٹ ریٹس کم ہوں گے, تو آپ کا رزلٹ یہ ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹس کم ہونے کی وجہ سے کاسٹ آف بورنگ جو ہے یا کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ کم ہو جائے گا. انویسٹمنٹ آپ کی پروموٹ ہوگی, الٹیمیٹلی پرائیویٹ سیکٹر خود آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, پھر آپ کی اوور آل ڈیمانڈ بڑھے گی ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر لگانے کی وجہ سے. تو دیکھیں کس طرح سے پوری چین چلتی ہوئی آپ کی گروتھ کو پروموٹ کرے گی, اور ایک سائیکل چل پڑتا ہے تو پھر آف کورس اوور آل اس کے فروٹس جو ہیں ساری عوام پہ بھی آتے ہیں, سب کو ملتے ہیں. تو یہ ٹیکس ہے, ٹیکس بہتر کیا جائے اور صحیح ایریاز میں لگایا جائے, جو ان ٹیکسڈ ہیں وہاں پہ کیا جائے, سب چیزیں بہتر ہو چکی. تھینک یو سو مچ خرم صاحب, ہمیں اسٹوڈیوز کے اندر جوائن کرنے کا اور ہمیں بہت ساری چیزوں کی آگاہی دینے کا. خرم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ CPI انفلیشن کے انکریز کو کنٹرول کرنے کے لیے لو اینڈ یوزرز کی بجائے ہائی اینڈ یوزرز کے اوپر ٹیکسیشن زیادہ لگائی جائے. یہ بھی کیا جائے کہ بزنس کمپنیز کو کے اوپر ٹیکسیشن لگایا جائے, اور ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے میک شیور کیا جائے کہ ٹیکس کلیکشن کا سسٹم بالکل صحیح طریقے سے چلے. ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہم لوگ ٹیکسیشن کو کلیکٹ کر کے کہیں اور لگاتے جائیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جسٹیفائڈ ٹیکس لیجئے, بلا وجہ کا ٹیکس نہیں, جسٹیفائڈ ٹیکس لیجئے. آج کے شو سے اتنا ہی. ہمیں فیڈ بیک دینے کے لیے live.wire@businessplus.tv پہ ای میل کرنا نہ بھولیے گا. انیکا نثار اور دی مارکیٹ شو کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.